کوئی فقیر اللہ کے نام پر آپ سے سوال کرے یا آپ کے دروازے پر آئے تو آپ اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجو اور اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ فقیر جو آپ سے اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے۔ اصفہان کا ایک بہت بڑا رئیس اپنی بیگم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا اور کھانا کھا رہا تھا۔ دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک فقیر نے دروازے پر دستک دی اور یہ صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو۔ تو اس شخص نے اپنی بیگم کو یہ حکم دیا کہ اس دسترخوان کو اٹھا کر اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو۔ جیسے ہی بیگم نے اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کی اور اس فقیر کا چہرہ دیکھا تو وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ شوہر نے کہا، جی بیگم آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہے؟ تو اس بیگم نے کہا، جو یہ فقیر آج ہمارے دروازے پر آیا ہے یہ چند سال پہلے اس کوٹھی کا مالک تھا اور اس شہر کا بہت بڑا رئیس تھا، اور آپ سے پہلے یہ میرا شوہر تھا، یعنی میرا سابق شوہر تھا۔ چند سال پہلے کی بات ہے، ہم دونوں میاں بیوی ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے جیسے آج ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ تو ایک فقیر دروازے پر آیا اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو، میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ تو اس شخص نے دسترخوان سے اٹھ کر اس فقیر کی اس قدر پٹائی کی کہ اس کو لہو لہان کر دیا۔ نہ جانے اس فقیر نے ایسی کیا بددعا دی کہ اس شخص کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے چلے گئے اور کاروبار ٹھپ پڑ گیا، یہاں تک کہ فقیر و قلاس ہو گیا اور مجھے بھی طلاق دے دی کہ چند سال بعد میں آپ کی جوزیت میں یعنی آپ کے نکاح میں آئی ہوں۔ تو اس شوہر نے یہ باتیں سن کر کہا کہ اس سے بڑی تعجب بات کیا میں آپ کو بتاؤں؟ اس عورت نے کہا کہ ضرور بتائیں۔ اس نے کہا کہ جس فقیر کی آپ کے سابق شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میں ہی تھا۔ تو دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھ لو کہ اس نے تکبر کیا کہ یہ فقیر میرے دروازے پر مانگنے کے لیے کیوں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فقیر بنا دیا اور فقیر کو مالدار بنا دیا، یہاں تک کہ اس کی مالداری، کوٹھی اور اس کی عورت بھی جو اس کی بیگم تھی وہ بھی چھین لی۔